میرے بزرگوں اور بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی جو مقدس آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی شادی کا ذکر کیا ہے۔ شادی کا ذکر کرنے سے پہلے اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگوں اللہ سے ڈرو۔ دیکھو شادی کا ذکر ہو رہا ہے، اس سے پہلے اللہ ڈرا رہا ہے ہمیں۔ اللہ فرما رہا ہے اے لوگوں اللہ سے ڈرو۔ شادی تو خوشی کا موقع ہوتا ہے، یہاں کیوں ڈرایا جا رہا ہے؟ اس لیے ڈرایا جا رہا ہے کہ خوشی کے موقع پر لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے فرمان کو بھول جاتے ہیں، اور خوشی کے موقع پر، یہ شادی بیاہ کے موقع پر لوگ ایسے ایسے ناجائز کام کرتے ہیں، ایسے ایسے گناہ کے کام کرتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، جو جہنم میں لے جانے والے کام ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے ہمیں آگاہ کیا کہ اے لوگوں خبردار، ایسے موقع پر اللہ کو نہیں بھولنا، اللہ کے فرمان کو نہیں بھولنا، کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا جو شریعت و سنت کے خلاف ہو، شریعت کے دائرے میں رہ کر کام کرنا۔ اللہ فرماتا ہے اے لوگوں اللہ سے ڈرو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ خدا جس نے ایک جان سے پیدا کیا، ایک جان سے پیدا کیا، ان کا مطلب کیا؟ تو تفسیر میں لکھا ہے ایک جان سے پیدا کیا، ان کا مطلب ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بغیر ماں باپ مٹی سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کا نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی ماں ہے، اور مٹی کا پتلا بنایا گیا اور اس میں اللہ نے روح پھونکی، آدم نبی زندہ ہو گئے۔ مٹی سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ۔ وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ پیدا کیا، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ اور آدم علیہ السلام کو تو بغیر باپ اور بغیر ماں مٹی سے پیدا کیا۔ اور پھر جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے جنت میں، تو اللہ نے فرمایا اے آدم دیکھو یہ ہماری جنت ہے، دیکھو اس میں باغ باغیچے ہیں، اس میں نہریں بہتی ہے، شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، پانی کی نہریں، اس میں طرح طرح کے میوے ہیں،
اس میں ہر قسم کی نعمت ہے، یہ تمہارے لیے ہے، تم اس میں رہو سہو ہرو پھرو۔ تو آدم علیہ السلام پھر جنت میں رہنے لگے، لیکن تفسیر میں لکھا ہے کہ آپ اکیلے تھے جنت میں، تنہا۔ اور انسان کی یہ فطرت ہے کہ ان کو تنہائی میں رہنا پسند نہیں پڑتا ہے۔ کوئی ساتھی ہو، کوئی دوست ہو، کوئی رفیق ہو تو ان کا دل بہلتا ہے، ورنہ اکیلا پن لگتا ہے، دل گھبراتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے، اور جنت میں ہر قسم کی نعمتیں تھیں، لیکن کوئی ساتھی نہیں تھا، کوئی رفیق نہیں تھا۔ تو ایک دن آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ مولا، تو نے مجھے جنت میں رکھا ہے، یہاں ہر قسم کی نعمت ہے، لیکن میں اکیلا ہوں، میرا کوئی ساتھی نہیں، مولا تو کوئی ساتھی دے دے۔ دعا کی اور اللہ نے یہ دعا قبول کی۔ کیا ہوا؟ تفسیر میں ہے کہ ایک دن آدم نبی جنت میں لیٹے ہوئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی نیچے والی جو ٹیڑھی پسلی تھی نا، اس میں سے مائی ہوا کو پیدا کیا۔ ادھر والی دیکھو، آج بھی ادھر والی ہماری ایک پسلی کم ہے، ادھر والی پسلی سے پیدا کی۔ کس کو پیدا کی؟ دادی ہوا کو۔ اور کس طریقے سے پیدا کی اللہ نے؟ ایسا نہیں کہ ایک دن کی، پھر 2 دن کی، پھر بڑی ہوتی، ایسا نہیں، بلکہ اس طریقے سے پیدا کی کہ آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو قریب میں جوان اور بڑی حسین جمیل خوبصورت عورت بیٹھی ہے بن کے، اس حالت میں پیدا کی۔ اور کس سے پیدا کی؟ دادی ہوا کو ٹیڑھی پسلی سے۔ آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی جو سب سے ٹیڑھی پسلی تھی، اس سے اللہ نے یہ عورت ذات کو بنائی ہے، ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے۔ اس لیے ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے لوگو، عورت ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے۔ جتنی بھی عورتیں ہیں وہ دادی ہوا کی بیٹیاں ہیں، ٹیڑھی پسلی سے بنی ہوئی ہے، تو ان کی گٹھی میں ٹیڑھا پن ہے، عادت میں ٹیڑھا پن ہوگا ہر عورت کو، تو تم اس کے ٹیڑھے پن کو نہیں دیکھنا، ایک ٹیڑھا پن اور 99 اچھے گن ہے، تو 99 جو اچھے گن ہے وہ دیکھنا۔ اگر ایک ٹیڑھے پن کو دیکھنے جاؤں گے اور سدھارنا چاہوں گے، یہ کہوں گے کہ میں ان کو سیدھی کر دوں، تو آقا فرماتے ہیں کہ ٹیڑھی پسلی جس طرح سے سیدھی نہیں ہو سکتی ہے، سیدھی کرنے جاؤں گے تو ٹوٹ جائے گی، اس طرح سے تو بھی اگر تمہاری عورتوں کو سیدھی کرنے جاؤں گے کہ نہ کرو سدھرے، ہاں سدھاری دیا، ماری کٹین سدھاری دیا، نہ سدھرے، ان کی فطرت میں گھر ٹوٹ جائے گا لیکن وہ نہیں سدھرے گی، ہے نا؟ تو ان کے اندر جو اچھائیاں ہیں وہ دیکھتے ہوئے گھر چلانا چاہیے، تو ہی گھر چلتا ہے نا؟ تو ٹیڑھی پسلی سے مائی ہوا کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام نے جب آنکھ کھولی اور دیکھا تو ایک
خوبصورت عورت بیٹھی ہے، تو شرم کی وجہ سے آدم علیہ السلام نے اپنا چہرہ پھرا لیا، شرم محسوس ہوئی، چہرہ پھرا لیا، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا اے آدم، آپ نے کہا تھا نا کہ میرا ساتھی چاہیے، میرا رفیق چاہیے، تو یہ تمہاری رفیق حیات ہے۔ کہا تو مولا پھر ان کے سامنے میں دیکھ سکتا ہوں، ان کو چھو سکتا ہوں؟ کہا نہیں، ابھی یہ تمہارے لیے غیر ہے، ابھی نہیں دیکھ سکوں گے، ابھی نہیں چھو سکوں گے، ابھی غیر محروم میں تمہارے لیے۔ کہا تو پھر مولا تو پھر اس سے ملاپ کیسے ہوگا؟ تو نے رفیق بنائی، ساتھی بنائی، تو پھر یہ کب کام آئے گی؟ اللہ نے فرمایا اگر اس سے ملاپ چاہیے تو پھر اس کے لیے نکاح رکھا گیا ہے۔ نکاح کا مطلب ہے ملاپ، نکاح کرنی پڑے گی تمہاری، اور نکاح میں مہر ضروری ہے، مہر کو ادا کرنا پڑے گا۔ کہا مولا اس کا مہر کیا ہے؟ تو قرآن کی تفسیر میں لکھا ہے اللہ نے فرمایا اے آدم، ان کا مہر یہ ہے کہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ نور جس کو میں نے اپنے نور سے پیدا کیا، وہ میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے نور سے تم پیدا ہوئے ہو، وہ میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر 10 مرتبہ درود پڑھو، یہ تمہارا مہر ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آدم علیہ السلام پھر جنت میں 10 مرتبہ ہمارے آقا علیہ السلام کے اوپر درود پڑھتے ہیں، نور محمدی کے اوپر درود پڑھتے ہیں، مہر ادا ہو گیا۔ اور اس کے بعد اللہ نے نکاح پڑھائی، فرشتے گواہ بنے، اور اس طرح سے سب سے پہلی جو نکاح ہوئی وہ جنت میں آدم علیہ السلام کی ہوئی ہے۔ ابھی نماز بھی نہیں آئی تھی دنیا میں، روزہ زکوٰۃ حج کچھ نہیں آیا تھا، سب سے پہلے یہ نکاح ہوئی، شادی ہوئی جنت میں، وہ بھی آدم علیہ السلام کی۔ یہ سب سے پہلی شادی آدم علیہ السلام کی جنت میں ہوئی، اور پھر آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، ان کی اولاد کا سلسلہ ہوا، قصہ بڑا لمبا ہے۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں، یہ سارے انبیاء کی سنت ہے۔ نکاح یہ سارے انبیاء کی اور سارے صحابہ کی، سارے اولیاء کی سنت ہے۔ خود ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے حدیث پاک میں کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ آقا فرماتے ہیں کہ نکاح یہ میری سنت ہے، اور جس نے نکاح سے منہ موڑا، آقا فرماتے ہیں وہ میری امت میں سے نہیں۔ تو نکاح یہ سنت بھی ہے، کبھی کبھی فرض بھی ہے، کبھی کبھی واجب بھی ہے، کبھی کبھی حرام بھی ہے۔
ان کی الگ تفصیل ہے، ابھی اتنا وقت نہیں ہے، لیکن سنت تو ہے۔ اور حدیث پاک میں ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ نکاح سے ایمان مکمل ہو جاتا ہے، نکاح سے بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، نکاح سے بندہ غنی ہو جاتا ہے۔ شادی کرو، مالدار بنو، یہ مفہوم ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں، چھوکرو پگ بھر تھیے پچھی ویاں کرنا، اجی پگ بھر نہیں تھیو، اجی ان کے نوکری نہیں ملی، نوکری ملی انہیں پچھی چھوکری، اجی کمائی نے نہیں سیکھو، حالانکہ 20-25 سال کا ہو گیا ہے، چھوکری بھی 20 سال کی ہو گئی ہے، تو بھی ہم کہتے ہیں کہ اجی چھوکری જરાક વડી દીએ પછી કરના છે, સામે મૂર્તિઓડો મિલે નતો, નોકરી વાળો, ધંધે વાળો, પગ પર ખપે. ہمیں روزی کی فکر ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شادی کریں گے تو پھر خرچہ بڑھ جائے گا، پہلے پگ بھر کری گنجے۔ اور حدیث پاک میں ہمارے آقا تو یہ فرماتے ہیں، اور قرآن میں بھی اللہ فرماتا ہے سورہ نور کے اندر کہ جب بچے بلوغیت کے اوپر پہنچ جائے تو قرآن کا مفہوم ہے کہ ان کی نکاح کر دو، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا تم نکاح کرو گے تو وہ مالدار بن جائیں گے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ پچھی خرچو ودی انو پورو کی کرنا ہے، تو کیا یہ ہمارا عقیدہ، ہمارا توکل ڈگو بگو نہیں ہے؟ اللہ کے اوپر بھروسہ کرو، من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ شادی کریں گے تو ایک تو ان کی تقدیر میں جو رزق لکھا ہے وہ بھی ملے گی، اور دلہن کی تقدیر میں جو رزق لکھا ہے وہ بھی ملے گی، اور پھر جو بچے ہوں گے ان کی تقدیر میں جو رزق لکھا ہوگا وہ بھی ملے گا۔ تو رزق کی فکر میں رضا کو نہیں بھولنا چاہیے، بچے بڑے ہونے بالغ ہو جائے نکاح کر دینی چاہیے۔ اور آج تو دور بڑا نازک ہے، یہ وہ دور ہے کہ جوان بچی کو سنبھالنا یہ ایک سانپ کو سنبھالنے کے برابر ہے، یہ کانچ کی شیشی کے برابر ہے۔ آج کے ماحول میں بچے کو سنبھالنا بھی بہت دشوار ہے آج کے ماحول میں، کیونکہ یہ موبائل کا دور ہے، فیشن کا دور ہے، قیامت بہت قریب ہے۔ یہ جوان بچے بچیاں پھر کیا سے کیا کر لیتے ہیں، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں۔ تو بچی جوان ہو گئی یا بچہ جوان ہو گیا، ہمارے آقا علیہ السلام حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ ویسے تو کسی کام میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، جلد بازی سے کام بگڑ جاتا ہے، شیطان دخل دے دیتا ہے، لیکن آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 کام ایسے ہیں جس میں جلدی کرو۔ وہ 3 کام کون سے ہیں؟ آقا نے فرمایا تم نے روزہ رکھا ہے، افطاری کا وقت ہو گیا، جلدی روزہ افطار کر دو، دیر نہ لگاؤ۔
دوسری بات، میت ہو گئی، جلدی اس کو اول منظر پر پہنچا دو، دیر نہ لگاؤ کہ ہلو جی وہ آئے وہ نہ اچھی انو پچھی دفن کرنا آخری دیدار کری کہ نہیں، اکڑو اکڑو ڈیل ببو ڈیل دی میت پئی رہتی، یہ شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ یہ میت ہو گئی فوراً اس کو دفنا دو، دوسری بات۔ اور تیسری بات آقا علیہ السلام نے فرمائی کہ تمہارے بچے جوان ہو گئے، بالغ ہو گئے ہیں، جلدی نکاح کر دو۔ 15 سال کا بچہ یا بچی بالغ ہو جاتے ہیں تو 17-18 برس کی عمر ہو گئی ہے، جلدی کام نپٹا دو اس کا، ورنہ وہ بچے اگر گناہ میں مبتلا ہو گئے تو یاد رکھنا یہ گناہ ماں باپ کے سر کے اوپر ہوگا۔ اور آج کل تو یہ ضروری ہے، آج یہ شادی کے موقع پر یہ ہم نے جو شادی کو مہنگی بنا ڈالی ہے، حالانکہ ہمارے آقا علیہ السلام حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ آسان نکاح اللہ کو بہت پسند ہے، اور آقا علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ نکاح کو اتنی آسان کر دو، اتنی آسان کر دو کہ زنا کرنا دشوار ہو جائے لوگوں کو، آسان کر دو نکاح کو۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر ہم نے یہ شادی، یہ نکاح اتنی مہنگی کر ڈالی ہے۔ کیسے مہنگی کی ہے؟ جا رواج ٹھوکی ڈنا، ہی کرنو کھپے، ہی کرنو کھپے، ہی کرنو کھپے، ہی تو اسانجے اندر اسانجے خاندان جی ریت ہے، پیٹھی کھپے، ان میں ہی کھپے، ان میں پیرامنی کھپے، اوڈھامنی کھپے، ان میں پاٹلا ویرایا کھپے، ان میں مانڈو کرنو کھپے، ان میں ڈی جے کھپے، ان میں ویڈیو کھپے، ان میں میک اپ جو کھپے خرچو، ان میں بوفے کھپے۔ اتنا مہنگا کر ڈالا، یہ اتنی مہنگی کر ڈالی کہ آج بچی 30 سال کی ہو گئی، 40 سال کی ہو گئی، شادی نہیں کرتا، کر سکتا ہے باپ، کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے، جہیز اتنا مہنگا ہے، پیسے نہیں ہے، جن کی وجہ سے آج ہماری بچیاں گھر سے بھاگ جاتی ہے اور غیر مسلم کے بچوں کو کہتی کہ ہمارے ساتھ شادی کر لو، اور غیر مسلم کا بھی یہ ایجنڈا ہے کہ ان کی بچیوں کو پھنساؤ جال میں، ان کو حاملہ کر دو، ان کی شکم سے بچہ پیدا کرو جو اسلام کا کٹر دشمن ہو، ان کو پیسے دیے جاتے ہیں، ایجنڈا ہے ان لوگوں کا، اور ہماری بچیاں بھاگ جاتی ہیں، یا یہ لوگ پھنسا لیتے ہیں، پھر ان کو سکھایا گیا ہے کہ اس طرح سے پھنسانا جال میں، یہ انسٹاگرام ہے یا کالج ہے، اس میں ان کی تعریف کرنا، یہ کرنا، جال میں پھنسانا۔ بہت سی بچیاں، ہزاروں کی تعداد میں بچیاں مرتد ہو رہی ہے ہماری، اس میں قصور کس کا؟ ہمارا ہے۔ اس شادی کو ہم نے مہنگی بنا ڈالی، خام خواہ بچیوں کو بڑی کر رہے ہیں، ان کی شادیاں نہیں کر رہے ہیں، جن کی وجہ سے پھر ہمیں نیچے دیکھنا پڑتا ہے، باپو اسانجی چھوکری بگی ہوئی نہیں، یہ پانجے وارو ہو تو ٹھیک ہے، پر 1.5 بیگی بگی ہوئی ہے، اتنی شرم کی بات ہے، قصور ماں باپ کا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بچے بلوغ کے اوپر پہنچ جائے شادی کر دو۔ تو یہ نکاح یہ سارے انبیاء کی سنت ہے، اور یہ ایک عبادت بھی ہے، لیکن
لیکن یہ سنت کو، یہ عبادت کو آج ہم نے مہنگی بھی بنا ڈالی، اور جس طریقے سے کرنی چاہیے اس طریقے سے نہیں۔ ان کی ابتدا ہم ناجائز کام سے کرتے ہیں۔ شادی کرنی ہے، ہارن، ڈی جے، بینڈ پارٹی، میوزیکل پارٹی، ناچ گان، 8 સુધી એડો ઢીંગ ડફો કરે તા રત્તી જગો। અહીં રત્તી જગો કીડાથી કહેતો है आई કીડા શરીયત रत्ती जगो कंकोत्री में लिखा रत्ती जगो आई, पिठी आई, जागरण आई, फुले को आई। फुले को नहीं रोग है? हमारे आका अलैहि सलाम की जिंदगी हमारे लिए नमूना है। अल्लाह कुरान में फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। अल्लाह फरमाता है लोगों, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है। जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए ये देखना है। अल्लाह फरमाता है अगर तुमको कुछ नहीं आता है मेरे महबूब की जिंदगी देख लो। शादियां करनी है कैसे करनी चाहिए मेरे महबूब की जिंदगी देखो। हमारे आका ने भी शादी की और अपनी औलाद की भी शादी की है। कैसे की वो देखना चाहिए, फॉलो उसको करो। हम फॉलो करते हैं उन्हें तो डिस्को कह रहे हैं, आओ तो इनथी वधी उन्नो, इन्हें तो ढोल बजाए हुए, आओ तो बैंड पार्टी डीजे रखनों से। दुनिया वालों को फॉलो करते हैं हम, आइडियल दुनिया वालों को मालदारों को बनाते हैं। हालांकि ऐसे मौके पर आइडियल हमारे आका है। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने किस तरह से शादी की अपनी बच्ची की, अब किताबें पढ़कर देखो। शहीदी बेटी है मां फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जन्नत की नौजवान औरतों की सरदारनी है, खातून जन्नत। लेकिन जब शादी करना चाहिए तो किस तरीके से की? बहुत से रिश्ते आते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी पैगाम भेजा था, फारूक आजम ने भी पैगाम भेजा था। आखिर में साहबा ने मौला अली को कहा कि आप जाइए पैगाम दीजिए। मौला अली फरमाते हैं कि मैं तो गरीब आदमी हूं, मेरे रहने के लिए मकान नहीं है, मेरे पहनने के लिए पूरे कपड़े नहीं है, कभी कभी तहबंद बांधता हूं, ऊपर कमीज नहीं होती, घर में फाका गुजारता हूं, मैं क्या मुंह लेकर पैगाम लेकर जाऊं शादी का आका के पास? कहा आप जाइए तो सही। मौला अली आते हैं निकाह का पैगाम लेके, बैठ जाते हैं हुजरे में, बोल नहीं सकते। आका ने फरमाया है अली क्यों आए हो? शर्म की वजह से बोल न सके। हमारे गैब बताने वाले नबी ने फरमाया है अली मुझे मालूम है आप किस मकसद के लिए आए हो, मेरी बच्ची के साथ शादी करने का पैगाम लेके आए हो, तो बच्ची को पूछना भी जरूरी है। ठहरो मैं अपनी बच्ची को पूछूं। आका अलैहिस्सलाम ने अपनी बच्ची से इजाजत ली तो मां फातिमा राजी हो गई अली से। तो आका अलैहिस्सलाम वैसे पहले से मौला अली को जानते थे, क्योंकि मौला अली हमारे आका के घर में पले थे बचपन से। आका अलैहिस्सलाम ने अपने घर पर पाला था।
حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا تو پرورش ہمارے آقا نے کی مولا علی، بچپنے سے گھر میں رہتے تھے۔ آقا علیہ السلام مولا علی کے اخلاق کو، ان کے تقوی پرہیزگاری کو جانتے تھے۔ آقا کی نظر میں بھی اچھے تھے، خاتون جنت کی نظر میں بھی اچھے، اس لیے یہ رشتہ منظور ہو گیا۔ آقا نے جب دیکھا کہ میری بچی راضی ہو گئی ہے تو پھر فوراً حضرت بلال کو بلایا، کہا اے بلال، جب مدینہ کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ عصر کی نماز کے بعد مولا علی کا نکاح ہونے والا ہے۔ ظہر سے پہلے پیغام بھیجا، ظہر کی نماز کے بعد اعلان ہو رہا ہے، اور عصر کی نماز کے بعد نکاح۔ آقا نے خطبہ پڑھا، ایجاب قبول ہوا مولا علی سے، اور ان کے بعد جب نکاح ختم ہوئی، آقا علیہ السلام نے تھوڑی سی کھجور تقسیم کی، ہو گیا نکاح۔ کتنی سادگی کے ساتھ، حالانکہ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا آقا آپ کہو تو میرے پاس بڑا خزانہ ہے، دھام دھوم سے شادی کرو، تمہاری چہیتی بیٹی ہے، جتنا بھی خرچہ کرنا ہو کرو۔ ہمارے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا ہے ابا بکر، آج اگر میں اپنی بچی کی شادی دھام دھوم سے کروں گا، بڑا خرچہ کر کے کروں گا، تو پھر میری دکھیاری امت اپنی بچی کی ایسی مہنگی شادی کیسے کر سکیں گے؟ یہ سنت ہو جائے گی، پھر مجھے اتنی مہنگی شادی نہیں کرنی میری بچی کی۔ بالکل سادگی کے ساتھ نکاح کی گئی، کھجور تقسیم کی گئی، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ رخصتی۔ اور رخصتی کے موقع پر ہمارے آقا علیہ السلام نے بچی کو ایک دو نصیحت کی۔ پہلی نصیحت کیا کی؟ کہ بیٹی فاطمہ دیکھ، اب تو رخصت ہو رہی ہے، میری ایک نصیحت یاد رکھنا، میں تجھے اور علی کو میدان محشر میں اس طرح سے دیکھوں کہ تم دونوں ایک دوسرے سے راضی ہو، اس طرح سے زندگی گزارنا کہ حشر کے میدان میں بھی تم کو راضی دیکھوں دونوں کو۔ تو ماں فاطمہ نے عرض کی کہ ابو، میں علی کو راضی کیسے رکھوں؟ کہا دیکھو، اس کو سلام میں پہل کرنے کی عادت ہے علی کو، مجھے بچپن سے معلوم ہے ان کی عادت، سلام میں پہل کرتے ہیں، دوسرا سلام کرے اس سے پہلے یہ سلام کر دیتے ہیں، تو سلام سے محبت بڑھتی ہے۔ تو علی سلام میں پہل کرے اس سے پہلے تو پہل کر دینا علی کو، سلام عام کرنا، سلام میں پہل کرنا، محبت بڑھے گی۔ دیکھو یہ محبت بڑھانے کا نسخہ بتا رہے ہیں آقا اپنی بچی کو، اور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ دونوں محبت سے رہنا، زندگی گزارنا، حشر کے میدان میں تم دونوں کو یعنی کہ خوشی میں دیکھوں، اس طرح سے زندگی گزارنا۔ اور دوسری نصیحت کیا فرمائی کہ بیٹی، دوسری نصیحت میری یہ یاد رکھنا کہ کبھی کوئی ایسی مانگ نہیں کرنا علی سے کہ وہ پوری نہ کر سکے تیری مانگ کو۔
یہ دو باتیں یاد رکھنا۔ اور اس کے بعد آقا علیہ السلام نے اپنی بچی کو رخصت کی، جہیز جو دینا ہوتا ہے وہ دیا۔ اور جہیز میں کیا دیا یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک چادر دی نا، چادر، اس میں 17 پیوند تھے، 16 پیوند کپڑے کے لگے تھے اور 1 پیوند اونٹ کے چمڑے کا لگا ہوا تھا۔ ایسی چادر 70 پیوند والی، اور ایک چارپائی دی، ایک گدا، 2 تکیا، اس میں کھجور کے پتے بھرے ہیں، ایک آٹا پیسنے کی چکی دی، ایک مصلی، ایک تسبیح، ایک قرآن۔ یہ ہو گیا جہیز۔ اور یہ جہیز دے کے آقا علیہ السلام نے اپنی بچی کو رخصت کیا۔ میرے بزرگ اور بھائیوں، یہ واقعے سے ہمیں بہت سا سبق ملتا ہے، بہت سا درس ملتا ہے۔ اگر یہ واقعے کو ہم غور سے سنیں اور سن کے اس کے ایک ایک پہلو کے اوپر غور کریں، اور پھر ہم اس طرح سے شادی کریں، اور شادی کرنے والے ان باتوں کے اوپر عمل کریں، قسم خدا کی ان کی یہ گھریلو زندگی، ان کا گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا، دنیا میں بھی اس کو جنت دکھائے گی، اور آخرت میں ان کو اجر و ثواب اور زیادہ ملے گا۔ ایک ایک بات کے اوپر غور کرو۔ دیکھو ہمارے آقا علیہ السلام نے رشتہ کرتے وقت کیا دیکھا؟ ویسے تو ایک سے بڑھ کر ایک پیغام آتے تھے، ابو بکر صدیق کوئی کم ہستی ہے؟ فاروق اعظم کوئی کم ہستی ہے؟ بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے قبیلے والے پیغام بھیج رہے تھے نکاح کا، لیکن آقا علیہ السلام نے علی کا پیغام منظور کیا۔ کیوں؟ آپ ان کے اندر دینداری دیکھ رہے تھے، تقویٰ دیکھ رہے تھے، پرہیزگاری دیکھ رہے تھے، ان کی فقیری زندگی دیکھ رہے تھے، ان کی شجاعت، ان کی بہادری، ان کا توکل اللہ کے اوپر جو تھا وہ دیکھ رہے تھے۔ اور ویسے بھی حدیث پاک میں ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے رشتے کے بارے میں کہ اے لوگوں، جب تم اپنی اولاد کی شادی کرنا چاہو اور شادی سے پہلے رشتہ کرو تو رشتے میں پہلے دینداری دیکھنا، مالداری، خوبصورتی، خاندانی، یہ سب بعد کی باتیں ہیں۔ پہلے دینداری دیکھنا کہ لڑکا یا لڑکی کتنی دیندار ہے۔ دینداری دیکھو گے تو پھر ان کا گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا، شادی خانہ آبادی ہو جائے گی، ان کی نسلیں بھی نیک بنے گی۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے دینداری دیکھی۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، کیا ہم یہ بات دیکھتے ہیں رشتہ کرتے وقت؟ آقا نے تو فرمایا رشتہ کرو تو پہلے دینداری دیکھو، یعنی لڑکا دیکھنا ہے تو یہ دیکھو کہ لڑکا کتنا دیندار ہے، نماز پڑھتا ہے کہ نہیں، روزہ رکھتا ہے کہ نہیں رمضان کا، چہرے کے اوپر داڑھی ہے کہ نہیں،
ماں باپ کا فرما بردار ہے کہ نہیں، ان کے دل میں اللہ کا خوف ہے کہ نہیں، یہ دینداری ہے۔ یہ دیکھ کے لڑکا پسند کرنا چاہیے۔ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ نہیں، ہم تو کہتے ہیں چھوکرو ہے نے فلم جے ایکٹر جڑو کھپے، سلمان خان جڑو، پانجے آنگڑے ابھو ہوئے نا تو ہی لگے کہ یہ تو کوئی ہیرو ہے، ہیرو۔ داڑھی والے کے تو کوئی چھوکری ڈیے نہ تھا، نماز پڑھنا ہو تو جنا یہ تو مسجد جو ملو ہے ان کے کیا چھوکری ڈیے، یہ تھوڑا پانچی چھوکری کے موت سوک کرائی۔ اگر ماں باپ کا فرما بردار ہے تو چنا یہ تو ماوڑی ہو ہے، ماوڑی ہو، پانچی چھوکری نوکی کی تھی نہیں بچی، وہ ایسا وہ بھونڈڑے جیسا بال لگتا ہو، بھونڈڑے جیسا، اور تھگڑے والا، پہلا تو یہ تھگڑو لگنو شرم ہے، شرمائے نہ ہوا ماڑو کی تھگڑو نہ لگاوے، ہاں تو یہ گانا ڈسا تھگڑا ایڑا چمڑی ڈسائی نہیں ایڑو پھاٹےلو پینٹ پہرو ہوئے تو ان کے ہوشیار سمجھے تھا، ہاں یہ چھوکرو ہوشیار ہے، ایکٹر جڑو لگے تو ایڑی چپو چپ پینٹ پہرے ہوئے خبر نہ پی یہ وہی کی سکنو نو، ایسے نٹڑے کو پسند کرتے ہیں، اللہ کا خوف نہیں، ماں باپ کا کیا کہ بیوی بچے کا کیا کہ کچھ پتا نہیں، بس روپ ناری چھوکرو فیشن والوں کھبے اور چھوکری دیکھنی ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے تو فرمایا کہ دینداری چھوکری میں کتنی حیا ہے، کتنی شرم ہے، قرآن پڑھی ہوئی ہے کہ نہیں، ان کو کھانے پکانے آتا ہے کہ نہیں، یہ سب کیا ہے لڑکی میں دیکھنا چاہیے۔ اور ہمارے یہاں تو رشتہ کرنا چھوکریاں انہیں فیشن والی کھپے، فیشن والی، پانجے آنگڑے ابھی ہوئے تو یہیں لگے کہ یہ تو کوئی فلم جی ایکٹاڑی ہے، روپاری کھپے، روپاری، بال کٹائنی ہوئی، بیوٹی پارلر کرنی ہوئی، لالی پاؤڈر لگائنی ہوئی، نیل پالش لگائنی ہوئی، چپو چپ کپڑا پہننی ہوئی، کوک جے ویاں ٹانے ایڑی ناچنی ہوئی نے تو ہی دیکھاوڑی لگنی ہوئی، અને હેડો પહેરીને વિયા ટાણે નાચે ડીજે મથે નાચની હોય, बताओ क्या शैतान देखता नहीं होगा? और शैतान रूपी इंसान भी होते हैं, शैतान रूपी इंसान ये वसवसो की सुदूरी नासे मिनल जिन्नते वन्नास, नास यानी माड़ू में पण शैतान होता, शैतान रूपी माड़ू होता, हेड़ो ड्रेस अने डीजे वजनो होय ने इनमें बनी ठनी ने बधोई लाली पाउडर कनी नाचनी होय तो शैतान रूपी इंसान नहीं दसना होय इनके, आने तो नारे नता भेगो पोते ही नाचना होता, छोकरा नाचना होय, छोकरे जो पे नाचनो होय, डोसी नाचनी होय अने छोकरी दुल्हन बने वाली होय ये नाचनी होई थी। अने आने वाली एड़ी फैशन निकली आए कि दारू पीना पीना नाचे था, उस फिल्म में किड़ा नायरे उन्हें कि पीले पीले मेरे राजा, पीले पीले मेरी रानी, तो आने फैशन निकली है, घणे ठिकाने पकड़ाना है, दारू की बोतल कायदेसर अच्छे, दारू पीना उन्हें नाचना नाचना नाचना। आज पांच मियाँ भाई जो ये हाल है, अने पछी पहले आंख मिलती है, फिर दिल खराब होता है, फिर बुराई होती है, इतनी बुराइयां करते हम 5-6 दिन तक, और फिर हम कहते छोकरी भगी वही बापू। आजकल औलाद पांजे कब्जे में ना है, पर कब्जे में ना डोसला तो जो वाक आए। अल्लाह ने तेरे बारे में फरमाया अर रेजालो कव्वामून अलन निसा, मर्द घर का हाकिम है, मैनेजमेंट मर्द के हाथ में होना चाहिए, शादी कैसे करनी है मर्द के हाथ में होना चाहिए।
अगर मर्द को अब पूरो करनो बायु गया हले न थो बंगड़ियों पेरी गन घघरी पोलको पेरी गन हले न तो ये शादी का पूरा मैनेजमेंट बायड़ी को दे देते हैं। पांजे व्याह करना है कुरो करनो तो नरो पांजे तो राज्यो ये तो करनो ज खपनो पांजे न के पाके कोक चेना करो के ते मैयत થઈ ગયો હોય કે કુરો હોય ઢોલા ઈ તો બધે ખુશી જોડી है हाले બધો हाले और बाहरी सी छनी है करनो। मेरे बुजुर्गों भाइयों, हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया शादी करो रिश्ते के वक्त दीनदारी देखो। हम दीनदारी देखते नहीं है, फैशन देखते हैं, लड़का और लड़की में फैशन। और फिर जब शादी होती है तो ये फैशन वाले को पता नहीं है कि शौहर का हक क्या है, ससुर का हक क्या है, सास का हक क्या है, दहेज जेवर का हक क्या, कुछ पता नहीं। और फिर लड़ाई झगड़ा शुरू। बापू असांजी नंदर हराम कढने आए पूरो करनो नंदर हराम कढने असांखे बधे के नचाई थी पण आई खूब डाई छावा हाणे आए नाचो एक महीना नहीं निकलता है तो डखा डुखी चालू। असां भरण पोषण कारण के पंहिंजा आका ने नसीहत कई रहे माँ फातिमा के, और ये नसीहत करना सुन्नत है। हर माँ बाप को चाहिए कि अपनी औलाद को जब रुखसत करे ने शादी से पहले, माँ की फर्ज है बेटी को कहे बेटी देख अभी तक तो तुम्हारा ये घर था, अब सच्चा घर तेरा वो होगा। अभी तक तो मैं तेरी माँ थी, वो मिटने वाली नहीं हूं, लेकिन अब वहां तेरी सास है ने वो तेरी माँ है, अब तेरा ससुर है वो तेरा बाप है, अब तेरे देवर तेरे जेठ ये तेरे भाई है, वो तेरी जो ननद है ने तेरी बहन है। तो इसको इस तरह से संभल के रहना बेटी, और देख वापिस नहीं आना कभी, चाहे कैसी भी तकलीफ हो बर्दाश्त कर लेना, शिकवा शिकायत नहीं करना। हर माँ बाप का ये फरीजा है कि अपनी बच्ची को ऐसी नसीहत करे। क्या हम ऐसा करते हैं? फैशनेबल होते हैं। छोकरी के रुखसत करे तो पहला चावी टाइट करे, उते विनीन कब्जो करण जो है पहला घरवारे मथे, અને 8 દી પછી ડોસા ડોસી થી નોખ્યું થીણ્યું ને જો પાછે કોઈ જો ગોલાપો નહીં કરનો, નોખો થીણજો જ કરણજો, નહીં નોખો ના થઈએ ને તો હાજરી ભરણજી, પેતરા કરણજા, બીમાર થીણજો, કોઈ પણ રીતે એમ કે માનસિક ટોર્ચર કરી કરીને નોખો થઈ વણજો, એડો તો શિક્ષણ દીએ। અને ઓ પછી ઉનીન ઉતે ઉનીન પછી નાટક ચાલુ કરે, ઓ ચેના આજી ધીક આઈ સમજાયો अचने रे पाची असा जे पेट समाणिया आंडले समय नहीं असा जे मथे भरण पोषण जो कयास करना सी, और फिर कयास कबाड़े चालू। आज आप कोर्ट कचहरी में जाके देखो, ज्यादातर हमारे मियाँ भाई नजर आएंगे, को आए को आई हूँ भरण पोषण जो केस कही रहे असा मजे फौजदारी केस नारो तो खरा नारो पण आए पेला नहीं रो विया टाणे पांजे आका जे फरमान के नहीं रो फैशन नहीं रही ने। ऐसे मौके पर दीनदारी देखो, बच्चा दीनदार होगा ना, इनके दिल में अल्लाह का खौफ होगा तो इनको पता होगा कि बीवी का हक क्या है, और लड़की दीनदार होगी तो इनको पता होगा शौहर का हक क्या है, सास ससुर का हक क्या, मुझे किस तरह से रहना चाहिए। आप देखो जितने भी दीनदार लोग होते हैं ना, शादियां करते हैं, इनके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते, और सबसे बड़े दीनदार ये मौलाना लोग हैं। आपने कभी देखा है कि इन लोगों के घर में झगड़ा हुआ हो? 5,000 रुपया पगार हो અને પૂછે બાપુ આઈ हाँ 4 છોકરા ને 5 છોકરીઓ आई,
બાપુ હલે તો આપણે હલ્લાજી મહેરબાની આયલા रखा। कभी आपने देखा है कभी शिकवा शिकायत की हो, लड़ाई झगड़ा, कभी खुदकशी की हो कोई मौलाना ने? आपने कभी सुना है कि फलाने मौलाना आपघात कह रहे? नहीं। ये लोग जो कुछ लड़ाई झगड़े चढ़ते हैं ये सब किस में होता है? जो दीनदार नहीं देखते हैं। ऐसे मौके पर दीनदारी देखी जाए, और जब रिश्ता हो जाए तो फिर बच्चे को भी नसीहत करे, बच्ची को भी नसीहत करे कि घर में लड़ाई झगड़ा ना हो। और आज जहेज के नाम पर कितने लड़ाई झगड़े होते हैं। बहुत सी बच्चियां बेचारी जहेज का ताना सुन सुन के खुदकशी कर लेती है। क्यों? इसलिए कि ससुराल वाले ताना मारते, तेरे बाप ने तुझे दिया क्या, तो क्या लेकर आई है, बड़ी बड़ी डिमांड करते हैं जहेज की। इन लोगों को ये देखना चाहिए कि हमारे आका ने क्या दिया था इनकी प्यारी बेटी को। तो जहेज के बारे में कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। जो जहेज का ताना मारते हैं वो ताना वो बच्ची को नहीं लगेगा, मां फातिमा को लगेगा। जहेज के बारे में कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, एक बाप अपनी बच्चे को रुखसत कर रहा है पराए घर, क्या ये कम कुर्बानी है? मैं आपको एक सीधी सादी मिसाल से समझाऊं। कुर्बानी का दिन जब आता है, बहुत से लोग क्या करते हैं, 1-2 महीना पहले बकरा ले लेते हैं, जानवर खरीद लेते हैं। को बापू अकड़ो 2 महीना के सारी में सारी रीते खराई नासी बकरे के અને પછી कुर्बानी करनी है। 1-2 महीना पहले बकरा खरीद लेते हैं कुर्बानी करने वाले, और इनको अच्छे से अच्छा चारा डालते हैं, पानी पिलाते हैं, इसको नहलाते हैं, धुलाते हैं, घर वाले प्यार करते हैं, बच्चे प्यार करते हैं, और बकरा भी देखता है, बकरा भी बच्चों से प्यार करता है ना। फिर 2 महीने के बाद जब बकरीद आती है, कुर्बानी के दिन आते हैं, और बकरा जब ज़बा करने का होता है, तो फिर वही लोग जिन्होंने कुर्बानी के लिए बकरा लिया होता है, लेकिन जब कुर्बानी करनी होती है तो उनका जी नहीं चाहता है कि इसके गले के ऊपर छुरी चलाए। वो कहते हैं પાંજો जीव नहीं हले, 2 महीने सुधी ऐसा लाड प्यार थी रखो आई, 5 जीव नहीं हले, पा नहीं नारी सकूं। लोग देख नहीं सकते हैं। खाटकी को कहते हैं कि आई छुरी हलाई कि जा आसांगे, और फिर इसका गोश्त भी नहीं खा सकते हैं, इतना सदमा होता है। 2 महीना पाला जानवर को, इनको इतना सदमा होता है कि हुक्म है, फिर भी छुरी नहीं चलाते, दूसरे को कह देते हैं कि हम नहीं देख सकेंगे, आप छुरी चला देना। मेरे बुजुर्ग और भाइयों, ये जिसको रुखसत करता है बाप, ये जानवर नहीं है, ये इनकी बच्ची है, जिगर का टुकड़ा है। एक बाप ने बचपन से इसको पाला पोसा, इनकी परवरिश की, जो भी चीज की तमन्ना करती बाप पूरी करता। 18-20 साल बड़ी करता है बाप अपनी बच्ची को, और फिर वही बच्ची को अल्लाह रसूल के हुक्म को बजा लाने के लिए अपनी वही प्यारी बच्ची को पराये घर रुखसत करता है। तो बताओ, रुखसत करते वक्त वो बाप के दिल के ऊपर क्या गुजर रही होगी, कितना सदमा होगा, इनके दिल की क्या कैफियत होगी।
تو یہ جو رخصتی کرنا بچی کی پرائے گھر، یہ کوئی کم قربانی ہے؟ میرے بزرگوں، یہی بہت بڑا جہیز ہے۔ تو جو جہیز کے نام پر لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، بچیوں کو تانا زنی کرتے ہیں، مرنے پر مجبور کر دیتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ دلہن ہی جہیز ہے، دلہن آ گئی بس یہی جہیز ہے۔ اگر یہ سوچ لے تو پھر کبھی گھر میں لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ اور جس کے گھر بچی جائے، ساس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ پرائے گھر سے آئی ہے، یہ بھی کسی کی بچی ہے۔ آج ہمارے اندر کیا ہے؟ اپنی بچی سے گھر میں کوئی نقصانی ہو جائے تو ماں کہتی ہے یہ تو ہماری بچی ہے نا، جانے دو، اور وہی نقصانی بہو سے ہو جائے تو ساس کہتی ہے تیرے باپ نے تجھے کچھ سکھایا نہیں، تیری ماں نے سکھایا نہیں، کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ وہ آنے والی کو بچی نہیں سمجھتی ہے، بہو سمجھتی ہے، جن کی وجہ سے بہو کو بھی ساس سے نفرت ہوتی ہے، اور پھر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، الگ کرنے کا پھر معاملہ ہوتا ہے۔ تو ہر ساس کو چاہیے کہ آنے والی جو بچی ہے ان کو بہو نہ سمجھے، یہ سمجھے کہ یہ بھی بچی ہے کسی کی، پرائے گھر سے آئی ہے، یہ بھی کسی کی بچی ہے، اور میری بھی بچی ہے، کسی اور کے گھر جائے گی۔ میں اگر اس کے ساتھ ایسا سلوک کروں گی تو پھر میری بچی کے ساتھ بھی کوئی ایسا سلوک کرے گا۔ تو ساس کو چاہیے کہ وہ بہو کو بہو نہ سمجھے، بچی سمجھے، اور بچی کو چاہیے کہ ساس کو ساس نہ سمجھے، اپنی ماں سمجھے، سسور کو سسور نہ سمجھے، اپنا باپ سمجھے۔ اگر اس طرح سے ایک دوسرے سمجھ کر رہے نا تو قسم خدا کی گھر میں کبھی لڑائی جھگڑے نہ ہو۔ آج ہمارے اندر یہ بات نہیں ہے، جن کی وجہ سے لڑائی جھگڑے، ایک دوسرے کے حقوق کو پہچان نہیں سکتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، بات یہ بتا رہا تھا کہ آقا علیہ السلام نے دینداری دیکھی، نصیحت بھی کی، اور دیکھو آقا علیہ السلام کی شادی کا طریقہ دیکھو، ایک ہی دن میں سب کچھ کیا۔ رشتہ وہی دن، نکاح کا اعلان وہی دن، ایسا نہیں کہ اٹوڈی جی تاریخ گیڑے، اکڑو بوور سودی جی مدت گیڑے ہوئے ہیں، نہیں، ایک ہی دن میں رشتہ، ایک ہی دن میں نکاح، ایک ہی دن میں رخصتی، اکڑے ڈی میں بدے پورو۔ ہمیں کیا تعلیم دی ہمارے آقا نے کہ اس طرح سے رشتہ ہونا چاہیے، جلدی، اور شادی بھی اتنی جلدی، رخصتی بھی جلدی۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے رشتہ کرتے ہیں، پہلے تو رشتہ ہی نا، پہلا پائیں چھے پورو چیتا مٹھو مو کرجے، خالی مٹھو مو، بنگڑی پہرائیے خالی، پودرے میں ساٹھی کو ہوجی دیجیے، پچھی بھلے پاں سگائی پچھی رکھنا سی، پانچی سگوڑ پرمانے، ایور پودرے میں ساٹھی کو بیو کڈائی مانگو نہ آچے چھوکری جو، بنگڑی پہرائی دیجیے خالی میٹھا میں، پچھی وری سگائی، سگائے پاچھی اٹھ ڈوڈی جی نا، نارو بو ورجی بولی آئے، پچھی بھلے ورڈی میں پاں اکڑا بیجا ویوایو سمجھی گن پن بو ورجی مدت، بو ور میں پچھی اساں کی کرجے رہن جڑو کی چھوکرے جن پچھی آئیں جا بدے تھینو بھی آئے، بو ور سودی سگائی، بو ور پچھی بھی آئے، ہالو یہ سگائی بھلے بو ور پڑے، سگائی کے پاکرو سمجھو تا، سگائی تھئی وئی
એટલે પાહી સમજુતા કે નિકાહ થઈ છોકરે છોકરી બોય કે હકડો હકડો મોબાઈલ પકડાઈ દી મોબાઈલ સાદો તો વિયો હણે તો ટચ વાળો ખપે સમ્રાટ મોબાઈલ બોય ગયા હકડો હકડો મોબાઈલ હોય ત્યાં થઈ સગાઈ થઈ હોય તો પછી હકડો હકડો મોબાઈલ બોય ગયા અને જામોળો ગયો ને પછી ફોન में બંધ જ ના કરે હકડા બીજા કીધા આયા તું કરો કરે थी हकड़ो फोटो तो जो मोकल ने सारो करो करे थी किड़ा है 1-2 साल तक इस तरह से ऐसी मीठी मीठी बातें एक दूसरे रिकॉर्डिंग करते हैं, ऐसे ऐसे गंदे पोस्ट एक दूसरे वायरल करते हैं एक दूसरे के मोबाइल में। 1-2 साल तक इस तरह से बातें होती है और फिर कभी कभी ऐसा होता है लड़की कभी कामकाज में हो और मोबाइल किधर पड़ा हो वो बार बार से अरे आओ 17 रिंगो करी तो की ना मोबाइल ना ना आने 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 तू बेवफा देवे आने आज तोजे मुझे पूरो ये रिश्ता टूट जाए पूछे ना बापू ये आने फोन मथे थी बोय बची हुई એટલે આના रिश्तो टूटी गयो सगाई टूटी हुई फोन मथे थी पण सगाई टूटी हुई पण मोबाइल में करो आ બધો નાયરો बो वर सुधी केड़ा केड़ा फोटा तुझी छोकरी मोकले ने केड़ा केड़ा रिकॉर्डिंग। अब वो बच्ची का रिश्ता फिर हम दूसरी जगह करना चाहते हैं तो अब वो तो मुखालिफ हो गया। जहां दूसरी जगह करना चाहते हैं वहां वो फोन करता भाई देखना देखो ये फोटे सब हमारे ऐसे 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 फोटो होते हैं वो वायरल करके सामने वाले को दिखाते हैं और सामने वाला देखे ना 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 हाँ ये छोकरी तो नारो हेड़ा फोटा पड़ा है असा कहीं ना हेड़ी छोकरी ना खपे। अब वो बच्ची कहीं की नहीं रहती है। तो मेरे बुजुर्गों और भाइयों कसूर किसका है इसमें? क्या शरीयत ने ऐसे इजाजत दी है? शरीयत ने तो इतनी इजाजत दी है कि रिश्ता करना है तरीका क्या है? लड़का आए लड़के के वाली आए लड़के को लेके और इधर लड़की वाले क्या करें कोई पानी या चाय देने के बहाने अपनी लड़की को भेजे लड़के के पास। अब उस वक्त शरीयत ने इतनी इजाजत दी है कि लड़का एक नजर से देखे वरना एक नजर डालना और वो भी जम के डालना ये आंख का गुनाह है आंख का ज़िना है। बदनिगाही से बचो। बदनिगाही यानी किसी औरत के सामने शहवत के साथ देखना इसको बदनिगाही कहा जाता है। ये आंख का ज़िना है। चले जाते हैं एक मर्तबा नजर पड़ जाती फौरन झुका लो अचानक नजर पड़ गई झुका लो शर्म की वजह से झुकाओगे नहीं फिर आप देखोगे ये ज़िना है। अचानक पड़ गई माफ है फौरन झुका लो लेकिन फिर कोई ये सोचे कि अचानक એટલે હલો ને થોડી વાર નિરખી નારા बराबर तो ये अचानक नहीं कहलाएगी ये ज़िना के हुक्म में है। लेकिन रिश्ता देखना है तो शरीयत ने लड़के को इतनी मोहलत दे दी है कि जम के देख ले एक मर्तबा। गाल बोलना खाली अकड़ी नजर उजेगी ने ऊपर थी नीचे सुधी नारेगी ने बस बीओ किए ना एटली इजाजत आई छोकरे के पसंद अची हुई बस सगाई थी पछी ना गाल बोल करी सके ना मोबाइल थी किए ना बस एटली इजाजत आई। हमारे यहाँ तो क्या है रिश्ता करना है तो फिर छोकरा आएगा नारो हणे आजकल तो બધું फैशन है ने तो ये छोकरो छोकरी के खानगी में गाल भले करी कि ना हो रूम में हुई वही छोकरो छोकरी के पूछे तो ये ऊंचाई કેટલી आई तो जो वजन કેટલો है કેટલી ભણેલી है બધું પૂછે छोकरी छोकरे के पूछे आई કેટલા ભણેલા है आई जी वजन કેટલો आई जी ऊंचाई કેટલી है
બધો પૂછી કે નહીં. અને फिर रिश्ता हो जाता है तो फिर हम ये समझ हाणे तो बोजी सगाई થઈ વઈ જાય ને વાંધો ના वॾी नंढी राते हाणे तो फैशन आई ने असांजे खानदान में अहिड़ो रिवाज आहे छोकिरी घणी अचे हिकिड़ी पोइ राति जे करे रिवाज आहे असां में सगाई तो થઈ वई પછી गुरु आहे. अरे इसको छूट छाट इतनी दे देते हैं कि हाँ भले ने फरेला उन्ना हो बोई जाना बाग बगीचे में सगाई तो થઈ वई है પછી गुरु आहे. अरे सगाई થઈ वई है पर हमारे आका फरमाते हैं कि एक अजनबी मर्द और एक अजनबी औरत जहां जमा होता है तीसरा शैतान आ जाता है. शैतान बेका देगा ये आग और पेट्रोल है दोनों जमा होंगे तो भड़का होगा शोला भड़केगा. अरे नादान तेरी जवान बच्ची है बच्चा भी जवान है अभी निकाह नहीं हुई है और तू इसको इतनी छूट छाट कि भले चौपाटी मते उन्हें भले अजमेर शरीफ बोईपुरी है सगाई तो થઈ वही आई. तन्हाई में रहेंगे तो फिर क्या होगा बुराई नहीं होगी तो क्या होगा. और खुदा ना खास्ता फिर रिश्ता टूट जाए तो फिर क्या होगा. इतनी छूट छाट रखी और फिर 2 साल के अंदर अंदर रिश्ता टूट जाए बताओ फिर बच्चे का क्या होगा. इसमें कसूर किसका है. इसलिए मेरे बुजुर्ग और भाइयों रिश्ता इतना लंबा ना रखो थोड़ी मुद्दत और उसमें भी पूरी पाबंदी. ये आना जाना बातचीत फोन ये सब मना है. जल्दी निकाह कर और जहेज भी अपनी हैसियत के मुताबिक. और इस तरह से सादगी के साथ अगर हम शादी करेंगे ऐसी शादी खाना आबादी बनेगी औलाद भी नेक बनेगी. इसलिए मेरे बुजुर्ग और भाइयों ऐसे मौके पर हमारे आका अलैहि सलाम की जिंदगी को अपनानी चाहिए. अपनी औलाद की शादी किस तरीके से करनी चाहिए आका अलैहि सलाम की सीरत पाक को देखनी चाहिए. और ये शादी विवाह के मौके पर ये जो गुनाह भरा काम हो रहा है इनको बाइकाट करना चाहिए इनको निकाल देना चाहिए. और शरीयत और सुन्नत के मुताबिक अगर हम अपनी औलाद की शादियां करेंगे इंशाअल्लाह शादी खाना आबादी बनेगी और हमारे घर अमन के गहवारे बन जाएंगे. अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बातों के ऊपर अमल की तौफीक अता फरमाए. वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. सलाम.